अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक आपने मुझे ज़रूर देना है। सुपर थैंक्स। या चैनल मेंबरशिप के ज़रिए आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। साथ साथ ये वीडियो शेयर करने से, कमेंट करने से भी आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। और सब्सक्राइब करके तो ज़रूर करना ही करना है। जनाब वाला, आज शाम को मेरे दोस्त हैं मोहम्मद इमरान साहब, उनकी मुझे कॉल आई। इस्लामाबाद फाइल्स के नाम से उनका अपना चैनल है जहाँ पर वो वेपन्स, जंग, डिफेंस टेक के ऊपर बात करते हैं। वो ज़रूर देखिएगा। उन्होंने मुझे याद कराया जनाब 2006 में एक साहब थे, उनका एक किताब आई थी, उनका नाम था पीटर रॉल्फ और किताब का नाम था ब्लड बॉर्डर्स। ये उन्होंने मुझे याद कराया। उन्होंने मुझे कहा कि ये पढ़ लें, आप ज़रा याद करें इसमें क्या है। तो मुझे साथ ही याद आ गई वो किताब थी जिसका अरशद साहब बारहा जिक्र करते थे। अरशद साहब ने पढ़ रखी थी, बेशतर प्रोग्राम भी इस पे किए थे। ब्लड बॉर्डर्स में एक अरब दुनिया का नया नक्शा और उसका तस्वुर पेश किया गया था और पाकिस्तान में बहुत कंट्रोवर्शियल हुई थी। हमारी इस्टेब्लिशमेंट बड़ी नाराज़ हो गई थी कि जी ये पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। नई हदूद उसमें ब्लड बॉर्डर्स में मुस्लिम दुनिया की बताई गई थी। अब आज इस टाइम पे आप ज़रा देखें, 6 ममालिक में जंग छिड़ चुकी है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। ईरान ने आगे से बहरीन, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, इराक सारा पे बम मारते जिधर जिधर जनाब थी अमेरिका की बेसिस। एशिया में क्या हो रहा है? एशिया में इंडिया पाकिस्तान एक छोटी सी झड़प कर चुके हैं और अफ़गानिस्तान के साथ हमारी मोहब्बत चल रही है। हम एक दूसरे को मोहब्बत नामे पेश कर रहे हैं। किताब क्या कहती है ये बताऊंगा। उसके बाद मैच करूंगा क्या क्या हो चुका है, क्या वाकई ही नए बॉर्डर्स या नया नक्शा बनने वाला है। अच्छा, अब समझाता हूं आपको। रॉल्फ पीटर्स अमरीकी फौजी तज्जिया निगार 2006 में आर्म फोर्सेस जनरल में शाया करता है एक मजमून और एक किताब। इसको कहता है ब्लड बॉर्डर्स। ये एक आम मजमून नहीं था, फौजी हलकों के अंदर से आने वाली एक सोच समझ लीजिए इसको। अमेरिका के वॉर कॉलेज में इसके ऊपर बहस हुई, स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस हुई। अमेरिका ने कहा हमारा सरकारी पॉलिसी बयान नहीं, लेकिन अमेरिका सोच क्या रहा था या वेस्ट सोच क्या रहा है वो आपको इस किताब से वाज़ेह हो गया। स्ट्रेटेजिक माइंडसेट की आपको एक झलक वाज़ेह होगी। ये मंसूबा कह लीजिए या एक जहनीत कह लीजिए, उसकी सोच क्या पाई जाती थी। अब मरकजी थीसिस क्या था ब्लड बॉर्डर्स का? असद उमर साहब ने भी इस किताब का एक दफ़ा जिक्र किया था, इमरान खान ने भी इस किताब का जिक्र किया था। मरकजी थीसिस क्या है? वो कहते हैं जनाब मुस्लिम दुनिया जो है उसमें जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो तनाज़ात हैं, उनकी जड़ क्या है? उनकी जड़ है मसनूई सरहदें, फेक बाउंड्रीज। पहली जंग अजीम के बाद यूरोप ने नक्शा बनाया, उसने नस्ल, कबीले, फ़िरके, तहजीब, शनाख्तें नज़रअंदाज की। उसके बाद क्या हुआ कि रियासतें बन गई, कौमें नहीं बन पाई। रॉल्फ पीटर्स ने क्या इसमें सोच क्या दी? उन्होंने कहा जी शनाख्त और सरहद अलहदा हो तो इस्तेहकाम नहीं आ सकता, आर्जी इस्तेहकाम है। पीटर्स ने एक नई सोच पेश की। उसने सोच क्या पेश की? उसने कहा जी एक ग्रेटर कुर्दिस्तान बनना चाहिए, यानी कि इराक को 3 हिस्सों में डिवाइड करें, ईरान को छोटा करें, सऊदी अरब की साख्त बदलें, नया एक ग्रेटर बलूचिस्तान बनाएं, पश्तून पट्टी बगैर ड्यूरेंट लाइन के बनाएं, यानी कि आप KPK और बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा पश्तून एक मुल्क बनाएं, उसमें डालें, और शाम, सीरिया में फ़िरका वाराना बुनियाद पर तकसीम कीजिए। उसकी मंतक क्या थी इसके पीछे? उसने कहा जी नस्ली हकीकत सियासी नक्शे को चैलेंज करती है। अब इस टाइम रॉल्फ पीटर्स ने जो 2006 में फॉल्ट लाइंस उठाई थी वो क्या थी? इराक 3 शनाख्तें, एक रियासत जनाब। उसके बाद पाकिस्तान कसीर लसानी, कसीर नस्ली दबाव है, यानी कि लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा हैं, नस्लें ज़्यादा हैं, ये दबाव है। ईरान, उन्होंने कहा जी अकलियतों का बढ़ता हुआ दबाव है। सऊदी अरेबिया फ़िरका और वसाइल, उधर शाम में फ़िरका वाराना हुक्मरानी है। तो उन्होंने कहा था जी ये टाइम बॉम्ब है, खामोश टाइम बॉम्ब है। अच्छा, अब सबसे अहम बात है कि पीटर्स ने क्या कहा था? बैरूनी ताकतें रियासतें नहीं तोड़ती, ठीक है। वो कमज़ोर जो आपके पॉइंट्स होते हैं, जोड़ होते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करती हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो मुस्तकबिल के नक्शे बनाते हैं। पहले ताकत बदलती है और उसके बाद फिर सरहद बदलती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो शुरू में आपको बता देना चाहता हूँ, ये थोड़ा लंबी वीडियो हो सकती है, गौर से ध्यान से सुनिएगा, आपको बड़ा मज़ा आएगा। ये तमाम मुल्क जो रॉल्फ पीटर्स ने आइडेंटिफाई किए थे, यहाँ पर रियासत बड़ी मजबूत है जी, या ये कह दे हुक्मरान तबका बड़ा मजबूत है।
عوام یہاں کی ذلیل ہو رہی ہے, عوام کے پاس کوئی طاقت نہیں, عوام دھکے کھاتی پھر رہی, ہر جگہ پہ فاشزم بھی ہے, اتھارٹیرزم بھی ہے, عوام کی اہمیت بڑی کم ہے. پاکستان جو کہ کہنے کو جمہوریت ہے, وہاں پر بھی عوام کی کتے جتنی عزت نہیں ہے. تو یہ ایک چیز بھی جو اس نے لکھی نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب میچ کیا ہوتے ہیں کہ سب ایک مضمون تھا یا پیٹرن تھا, سمجھنے کی بات یہ ہے. اس ٹائم بھی کہا کہ دنیا کی کوشش کی جائے گی, 20 سال پہلے یہ مضمون لکھا گیا تھا. آج 20 سال بعد ذرا ایک ایک چیز اٹھا کے میں میچ کر رہا ہوں اس کے ساتھ. گریٹر کردستان کی تھیوری تھی. حقیقت اس ٹائم کیا ہے کہ عراقی کردستان نیم خود مختار اس ٹائم پہ ہو چکا ہے, اپنی فوج بنائی ہوئی ہے, اپنا پارلیمنٹ بنایا ہوا ہے, اپنے تیل کے سودے کر رہا ہے. 2017 میں ریفرینڈم کروایا, 93% ووٹ آیا آزادی کے حق میں. ٹھیک ہے, شام کا جو علاقہ ہے رجاوا, وہ امریکہ کے تحفظ میں بیٹھا ہوا ہے, ترکی مسلسل حملے کر رہا ہے, ترکی کے وہ پڑھ رہا ہے. ابھی تک ریاست بن نہیں سکی, لیکن جو رالف پیٹر صاحب ہے انہوں نے جو کہا تھا ایک ڈھانچہ بن چکا ہے, آگے جا کے ریاست بھی بن جائے گی. اب یہ کیسے کہہ دیں کہ جی بلڈ بارڈر جو ہے وہ یورپی مغربی طاقتوں کا مستقبل کا پلان نہیں تھا, یہ صرف رالف پیٹرز نام کا ایک میرے جیسا ویلا بندہ تھا, اس کے ذہنی اختراع تھی. عراق عملی طور پر اب تقسیم ہو چکا ہے. تھیوری کیا تھی؟ 3 عراق بنے گی. آج جنوب میں ایک شیعہ ملیشیا زون ہے, مغرب میں جائیں تو سنی ایک قبائلی بیلٹ آتا ہے, شمال میں جائیں تو کرد اپنی خود مختاری لے کر بیٹھے ہوئے, یعنی کہ ریاست کے اندر ریاست بنی ہوئی ہے. داعش جو ہے وہ اس خلا سے ہی نکلی تھی. یہاں پر بغداد کا کنٹرول آپ کا محدود ہے, کاغذ پر ملک ہے, زمین پر نو گو ایریاز بنے ہوئے. تو عراق کو 3 حصوں میں ہی رالف پیٹرز ڈیوائیڈ کر رہا تھا. اس کے بعد تھرڈ جو آتا ہے شام, سیریا, اس کی تھیوری کیا تھی؟ فرقہ وارانہ تقسیم کی جائے شام میں. آج شام میں ایک اسد زون ہے, ایک شمال میں جائیں تو وہاں پر ٹرکی کا اثر ہے. اس کے بعد کردوں کا علاقہ رجوع جو کہ یو ایس پروٹیکشن میں ہے. تو مختلف عالمی طاقتیں ایک ہی ملک میں گھس کے بیٹھی ہوئی ہیں ساری. تقریباً پیٹرز نے جو اس ٹائم پہ بولا تھا 100% وہی ہوا ہے یہاں پر شام میں. پھر اس کے بعد ایران کی فالٹ لائنز اس نے ایکسپلور کی تھی. اس نے کہا تھا جی کثیر النسانی ایران ہے. کمزوری کیا تھی؟ اندرونی ڈھانچہ تھا. کرد تحریکیں چل رہی ہیں جی, بلوچستان میں علیحدہ ہے, شناختی سوالات علیحدہ بنے ہوئے ہیں, وہاں پر وہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, قومی سطح پر پھیلاؤ ہو گیا, ایک تحریک مسیح امینی تحریک ہے, بیرونی حملے, اندرونی دباؤ. ایران مضبوط ہے بھی, ایران نے سرنڈر نہیں کیا. ایران کو یہ چاہتے ہیں سرنڈر کر دو. ایران اگر سرنڈر کرتا تو اس کا حال بھی عراق جیسا ہوتا. ایران نے کام کیا کیا ہے؟ ایران نے سرنڈر نہیں کیا, انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے ایونیوز پیدا کی. تو ایران میں تحریکیں فعال ہیں, فالٹ لائنز موجود ہیں, لیکن اس طریقے سے ایران گرتا ہوا نظر نہیں آیا. شاید اس کی وجہ سے آج آپ کو ایران پر حملہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہ حملہ کون کر رہا ہے؟ امریکہ بہادر اور اسرائیل کر رہا ہے. گریٹر اسرائیل پلان وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. اس کے بعد سعودی عربیہ میں ایک حقیقت کیا ہے, شمال مشرقی صوبہ جو ہے اس میں شیعہ اور تیل, ماضی میں احتجاج بھی ہو چکے ہیں, مذہبی سٹرکچر کمزور ہو رہا ہے, ماڈرنائز ہو رہا ہے جناب, سماجی تبدیلیاں تیز ترین ہوتی جا رہی ہیں. تقسیم ہوئی نہیں ہے لیکن سعودی عربیہ کو اپنے آپ کو بدلنا پڑ رہا ہے. بلوچستان پہ جائیں جناب, کراس بارڈر بلوچ ریاست کی بات کی جاتی ہے کہ پاکستان سے علیحدہ کرنا ہے بلوچستان کو. یہ اتنا کوئی پرفیکٹ میچ بنا ہوا نظر آ رہا ہے اس ٹائم پہ. آج BLA کی جو تحریک چل رہی ہے, جو پچھلے دن انہوں نے حملہ کیا, پریکٹیکلی بلوچستان میں کہتے ہیں نو گو زونز بنے ہوئے. ایران میں بھی بلوچ حملے ہو رہے ہیں جناب. ٹھیک ہے, سی پیک کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, سرحد پار حملوں کی مثال ہے. جس علاقے کو پیٹرز نے ہائی لائٹ کیا ہے وہ مسلسل گرم چلا آ رہا ہے. یہ وہ علاقہ گریٹر بلوچستان کی بات جو کی تھی ایگزیکٹ ویسے ہی ہے. اس کے بعد ڈیورنٹ لائن کو آپ دیکھیں, وہ کہتے ہیں جی یہ مصنوعی لکیر کھینچی ہوئی ہے. افغان تو مانتے نہیں ڈیورنٹ لائن کو, TTP بھی نہیں مانتی, ادھر سے افغان طالبان بھی نہیں مانتے. فضائی حملے آج ہم کر رہے ہیں, پختون شناخت کی سیاست ہو رہی ہے, پشتون کارڈ استعمال ہو رہے ہیں, KPK میں اس کے اثر آ رہا ہے. مطلب ایگزیکٹ وہ چیز جو لکھی گئی تھی اب وہ دیکھ رہا تھا, ظاہری بات ہے, لیکن سپر پاور اس طرح کام نہیں کرتی, وہ پلان کر کے اس پہ عمل کرتی ہیں. تو آپ کو ابھی نظر آ رہا ہے کہ یہ بلڈ بارڈرز پر کام ہو رہا ہے. ایران پر حملہ اس طریقے سے ہوا, یہ سارے عرب ملک کا ایک بار پھر نقشہ بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایران کی مضبوطی, پاکستان کی مضبوطی شاید اس پلان کو ڈیلے کرتی چلی آ رہی تھی. دیکھیں عراق ڈھہ گیا, سیریا ڈھہ گیا, ٹھیک ہے, سعودی عربیہ ویسے ہی امریکہ کے ساتھ چلتا ہے, UAE صاحب جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ ہی چلتے ہیں. تو جو ملک کھڑے تھے, جو رجسٹ کر رہے تھے ٹرکی کردوں کے ساتھ ادھر نبر آزمائے, تو انہوں نے کہا بھائی پھر اب ٹرمپ صاحب نے کہا میدان میں آنا پڑے گا. آپ کو نظر ہی آ رہا ہے, یمن کو دیکھ لیجئے, یمن پہ اس کی تھیوری تھی کمزور ریاست ہے. ٹھیک ہے, اب وہ شمال میں ایک اوتی بیٹھے ہوئے ہیں,
علیحدگی پسند جنوب میں بیٹھے ہوئے ہیں, کمزور سی حکومت ہے, عالمی طاقتیں ساری بڑی ہوئی ہیں بیچ میں, فریگمنٹیشن, ٹیکسٹ بک فریگمنٹیشن ہوئی ہے یمن کی. آپ یہ دیکھیں لبنان ریاست کے اندر ریاست کی تھیوری اس نے دی تھی اس ٹائم پہ, حزب اللہ ڈومیننٹ ہے, معیشت کولیپس کر چکی ہے, ریاستی خلا آپ کو نظر آ رہا ہے, سوورینٹی ورسز ملیشیا کی تھیوری تھی وہ نظر آ رہی ہے. لیبیا قبائلی ریاست, تم نے کہا تھا قبائلی ریاست ہے, 2 حکومتیں ہیں, اچھا ان کے فیلڈ مارشل بھی 2 ہیں لیبیا کے, اللہ کے حکم سے 2 مختلف عالمی سرپرست ہیں. یو اے ای گھسا ہوا تھا لیبیا کے اندر, سعودی عربیہ ادھر مار رہا ہے, ٹھیک ہے, مسائل تقسیم ہے, مستقل ریاست بڑی ہوئی ہے لیبیا کی, قبائل رہ گئے. اب طاقتیں بدل رہی ہیں, نقشہ وہی ہے, طاقتیں بدل رہی ہے, زمین بدل رہی ہے, ملیشیا سوورنٹی ڈیفائن کر رہی ہے. تو آپ بلڈ بارڈرز ڈھانکیں, سافٹ بلڈ بارڈرز ضرور نظر آتے ہیں. اب انسٹیبلٹی کا جو اوریجنل فریم تھا, رنگ آف انسٹیبلٹی, لبنان, شام, عراق, ایران, افغانستان, پاکستان, یہ 6 ممالک. مشترکہ چیزیں کیا ہے سب میں؟ مشترکہ چیز ہے کہ جناب قومیتیں زیادہ ہیں, مضبوط شناختیں ہیں, بیرونی مداخلت ہے ہر جگہ پہ, ٹھیک ہے, عوام کے برے حالات ہیں, رکھے گئے ہیں جان بوجھ کے. کسی اس ملک میں معذرت کے ساتھ پاکستان سمیت عوام کی فلاح کی کسی کو پرواہ نہیں ہے, اپنے آپ کو سارے اسٹرانگ کر رہے ہیں. تو آج بھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ مداخلت نہیں ہو رہی؟ کیا آج بھی آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ سائفر جھوٹ تھا؟ کیا آپ کو ایسا کچھ لگتا ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ جو رالف پیٹرز ہے, 2006 میں اس نے جو آئیڈیا دیا تھا, شاید کچھ وجوہات کی وجہ سے اس سے ٹائمنگ کی غلطی ہو گئی. 20 سال بعد آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بکھرتا چلا جا رہا ہے. یہ یاد رکھنا آپ نے کہ ریاستیں اچانک نہیں ٹوٹا کرتی, یہ آہستہ آہستہ بکھرتی ہیں. نقشے جو ہوتے ہیں وہ سیاسی ہوتے ہیں, جو جغرافیکل نہیں ہوتے. طاقتیں بدلتی ہیں, سرحدیں اس کے بعد دیر سے بدلتی ہیں. ابھی تک بلڈ بارڈرز آپ کو نقشے پہ نظر نہیں آیا, ٹھیک ہے, اور میرا پورا خیال ہے کہ آئے گا بھی نہیں, لیکن سافٹ بلڈ بارڈرز بن چکے ہیں نئے. ان سب ممالک میں مجھے جو سب سے قدر مشترک نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان سب ممالک میں عوام کا کوئی پرسان حال نہیں. عوام آج بھی بیٹھے ہیں کسی مسیحا کے انتظار میں. جن ملکوں میں عوام کا یہ حال ہو چکا ہے کہ وہ بیرونی مداخلت کو بھی اپنے لیے کوئی رحمت کا باعث سمجھ کر دیکھ رہے ہیں. یہ چیز یہاں کے حکمرانوں کو سوچنی پڑے گی کہ صرف ان کی طاقت سے یہ بلڈ بارڈرز بننے سے نہیں رکیں گے, عوام کو بھی بیچ میں انوالو کرنا ہوگا. سینس آف پرائیڈ, سینس آف اونرشپ, سینس آف رسپانسبلٹی دینی پڑے گی. عوام بھیڑ بکریاں نہیں ہیں, کتے بلے نہیں ہیں, چونٹیاں نہیں ہیں. مجھے دیجیے گا اجازت. اس ویلاگ میں مجھے آپ کے فیڈ بیک کا شدت سے انتظار ہوگا کہ آپ کو کیا سمجھ آیا جو میں نے پورا سمجھایا ہے. کیا رالف پیٹرز کے بلڈ بارڈرز کی پروفیسی جو ہے وہ حقیقت بن رہی ہے؟ یہ ضرور بتائیے گا. اللہ حافظ.